بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کریں گے 58واں ایڈیم آل گریک ٹو می. آل گریک ٹو می، گریک کا مطلب ہے یونانی زبان، اور آل گریک ٹو می کہ یہ سارا میرے لیے یونانی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زبان جو انسان نہیں بولتا یا جسے وہ سمجھ نہیں سکتا. لیکن بعد میں جب ایڈیم کے طور پہ استعمال ہوا تو اس کو ہر اس جگہ استعمال کرنے لگے لوگ جہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، جس کو سمجھنا مشکل ہو، یا ان کے لیے جو ہے وہ ایک نئی چیز ہو. اب ہم آتے ہیں انگریزی میں اس کے ترجمے کی طرف. something that you do not understand. کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو آل گریک ٹو می وہاں کہہ دیا جاتا ہے. something meaningless and incomprehensible to you. ایسی چیز جس کا معنی نہ ہو اور جس سے کچھ آپ اخذ نہ کر سکیں، وہ آپ کے لیے وہاں پہ ہم محاورہ استعمال کریں گے آل گریک ٹو می. ہم اردو کے اندر اکثر گریک کی جگہ پہ فارسی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فارسی کا جب کوئی انسان چیز کو سمجھ نہ رہا ہو تو دوسرا شخص کہتا ہے میں کون سا فارسی میں بات کر رہا ہوں. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب مغلیہ خاندان اور باہر کے بادشاہ ادھر آئے انڈیا اور پاکستان والے خطے میں، انڈو پاک میں، تو انہوں نے فارسی زبان جو تھی اس کو دفتری زبان یا قومی زبان بنایا. لوگ جو تھے وہ فارسی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو پھر جس کو فارسی زبان آتی تھی وہ دوسروں پہ فخر محسوس کرتا تھا. فارسی شاعری کی زبان تھی، لیکن جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ میں نے کون سا فارسی بولی. یعنی کہ فارسی لوگوں کے لیے ایک نہ سمجھی جانے والی زبان تھی، مشکل تھی. بعد میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انڈو پاک میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ پھر فارسی زبان جو ہے وہ سمجھنے لگے. اب یہی چیز انگریزی بولنے والے جو ہیں وہ گریک کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب انہیں سمجھ نہ آ رہی تو وہ کہتے ہیں یہ کون سا گریک ہے، یونانی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے اوریجن کی طرف. یہ مڈل ایجز کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ گریک جو تھی پوری دنیا پہ تقریباً پھیل چکی تھی. ایک بہت بڑی یونان کی سلطنت تھی اور اس کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ یونانی زبان تھی اسے سمجھتے تھے، اسے بولتے تھے، تجارت کی زبان تھی. لیکن بعد میں ایسے ہوا کہ یہ ڈوینڈلنگ ہونے لگی، کم آہستہ آہستہ نیچے جانی. ہر زبان جو ہے اس کو اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کبھی وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، پھر وقت کے تقاضوں کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ جو تھے ان کی تعداد کم ہونے لگی جو یونانی زبان کو سمجھتے تھے. پھر اینڈ دا سکرائب ہو ہیڈ ڈیفیکلٹی ٹرانسلیٹنگ گریک ٹیکسٹ. سکرائب کا مطلب ہے مصنف، آتھر، لکھنے والا، لکھاری، جو ترجمہ کرنے والا ہے. who had difficulty translating Greek text. جو ٹیکسٹ اس کو سمجھ نہ آتا یونانی زبان کا، یہاں سے اس کو سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہاں پہ لکھ دیتا یہ والا فکرہ. یہاں سے یہ ایڈیم نکلا ہے. یہ یونانی زبان میں ہے گریکیومیسٹ نان لیگوتھر. یہ یونانی زبان کا فکرہ لکھ دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ یونانی زبان میں ہے گریکیومیسٹ، یہ گریک میں ہے نان لیگوتھر. آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، میں اسے سمجھ نہیں سکتا. آئی کین ناٹ ریڈ، میں اسے پڑھ نہیں سکتا. یہ والی چیز جو تھی وہ لکھ دی جاتی. اس کا مطلب مصنف کے کہنے کا یہ ہوتا کہ اب یہ یونانی زبان کا حصہ ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ایسے اگر ہم اردو زبان کے اندر فارسی کا کوئی شعر لکھ دیں تو کوئی بندہ ترجمہ کر رہا ہو وہ کہے گا کہ یہ تو اردو تھی، سمجھ آ گئی، یہ والا جو شعر ہے یہ فارسی کا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر وہاں سے یہ محاورہ جو تھا آل گریک ٹو می، یہ تو میرے لیے یونانی زبان ہے، یہ والی چیز بن گئی کہ یہ میرے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ بہت سے مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس کو شامل کرنا شروع کیا. لیکن جب شیکسپیئر نے 1599 میں اپنے ایک ڈرامے کے اندر جو جولیس کیسر پہ بنایا، جب اس میں انہوں نے اس کو شامل کیا آل گریک ٹو می، تو پھر جو انگلش ورڈ تھی اس کے اندر یہ محاورہ بہت زیادہ مقبول ہوا. تو آل گریک ٹو می کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی، کوئی اور زبان. اب ہم ہر اس چیز کے لیے، چاہے وہ زبان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ کوئی میتھڈ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اس پہ ہم یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں اور انگریزی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف. جیسے پہلی مثال ہے I tried reading that science journal
میں نے اس سائنس جرنل کو پڑھنے کی کوشش کی بٹ اٹ واز آل گریک ٹو می، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، سمجھنے سے میں قاصر رہا۔ میں نے سائنس جرنل کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ میرے لیے آل گریک ٹو می، یعنی کہ میں اسے سمجھنے سے قاصر تھا، میں سمجھ نہیں سکا۔ پھر دوسرا، ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین دا ٹیکنیکلٹیز آف ہاؤ دس مشین ورکس، آپ مجھے یہ ٹیکنیکلٹیز کی وضاحت نہ کریں کہ یہ مشین کیسے کام کرتی۔ کوئی بھی شخص کہہ رہا ہے کسی مشین کے بارے میں اٹ وڈ بی آل گریک ٹو می، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو سامنے والا انسان ہے وہ کسی سمجھانے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مشین کی جو ٹیکنیکلٹیز ہے ان کی وضاحت کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ اتنی مشکل ہیں کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ اسی طرح ہر اس سبجیکٹ پہ، ہر اس جگہ پہ، ہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایسے سوال پہ جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں، کسی ٹیکنیکل چیز پہ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ ایڈیم آل گریک ٹو می نہیں بھولے گا۔ اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔